الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں مسئلہ خلافت کے متعلق بحث ذکر کی گئی. آیت استخلاف کی روشنی میں آیت استخلاف یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے. اس میں اللہ تعالی نے ایک وعدہ فرمایا، تو اس وعدہ کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری تھا. اول یہ کہ وہ وعدہ کن ہستیوں کے ساتھ ہے. دوسرا یہ کہ وہ وعدہ کس چیز کا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس وعدہ کے پورا ہونے کا دور، زمانہ اور صورت کیا ہے. چنانچہ اس آیت کے متعلق آپ حضرات نے ان تینوں باتوں پر گفتگو سنی اور سمجھی. آیت کے شروع میں اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا ذکر کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اس پر بعض مفسرین نے یہ نقطہ ذکر کیا
کہ اس آیت کے شروع میں ایمان اور عمل صالح والوں کا ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ جس درجے کا، جس مرتبے کا، جس نوعیت کا ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا، اسی ترتیب سے اللہ خلافت عطا کرے گا۔ جس درجے اور مرتبے کا، جس نوعیت کا ایمان ہوگا، نیک عمل ہوگا، تو خلافت کی ترتیب بھی اسی کے مناسب ہوگی۔ جب اس امت کا پہلا مومن اور ایمان لانے میں شان یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کسی کے سامنے بھی اپنے مشن کو، پیغام کو پیش کیا تو اس نے دلائل کا مطالبہ کیا، معجزات دکھاؤ جی۔ کسی نے کہا میں سوچوں گا، مشورہ کروں گا، پیچھے ہٹا، ہچکچایا، سوچنے لگا، لیکن ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے فرمایا، ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا یہ مشن، یہ میری دعوت اور پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، بغیر کوئی سوچ و بچار اور مشورہ کیے، بغیر کسی معجزے اور دلیل کو طلب کیے، فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ تو پہلا مومن بھی ہے اور اس شان کے ساتھ ایمان لایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام پہ فرماتے ہیں، میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، میں اللہ کا نبی اسے گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا جب سب میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے تمام کفار مکہ جھٹلا رہے تھے، تو ایک ہی تو ابو بکر میری تصدیق کرنے والا تھا، لہذا ان کے متعلق کچھ نہ کہا کرو۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے اور تصدیق پیغمبر میں شان رکھتے ہیں اور اس امت کے پہلے مومن بھی ہیں۔ اور جہاں تک عمل خیر، عمل صالح کی بات ہے تو ہر خیر اور نیکی کے کام میں یوں پہل کرنے والے ہیں کہ ان کا لقب اور کنیت ہی پڑ گئی ابو بکر۔ آپ نہیں پہنچے، یہ ان کا نام نہیں ہے ابو بکر، ان کا اصل نام ہے عبداللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ۔ ابو بکر، بکر کہتے ہیں پہل کو، ابو والے، پہل کرنے والے، ہر نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، جائز کاموں میں، پیغمبر کی اطاعت اور عمل صالح میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا ابو بکر۔ ہر کام میں، نیکی کے ہر کام میں پہل کرنے والا، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والا۔ دن کے پہلے حصے کو، ابتدا اور آغاز کو کہا جاتا ہے بکرا۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی تسبیح اور ذکر کرو بکرتن، صبح۔ اس کو بکرا کیوں کہا؟ کہ وہ دن کا ابتدائیہ، آغاز اور اول حصہ ہے، تو اس کو کہا بکرتن۔ اسی سے ابو بکر، بکر کہتے ہیں پہل، ابو والا، پہل کرنے والا۔ تو ایمان لانے میں بھی پہل کی، ہر نیکی اور خیر کے کام میں بھی پہل کی، اور ایمان اور عمل اس شان کے ساتھ لانے اور کرنے والا کہ اس کا ثانی اور کوئی نہیں۔ جب ایمان میں اول نمبر ابو بکر کا
صالح عمل میں اول نمبر ابو بکر کا، تو خلافت میں بھی اول نمبر حضرت ابو بکر کا۔ تو آیت کے شروع میں آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کر کے یہ اشارہ کیا کہ جس درجے اور نوعیت کا ایمان اور عمل صالح ہوگا اسی اعتبار سے خلافت کی ترتیب ہوگی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت وہ خلافت بلا فصل ہے۔ آپ توجہ کریں گے تو آج کا سبق سمجھ پائیں گے۔ سستی آپ کی یہ برقرار رہی تو بات نہ میں کچھ کہہ سکوں گا نہ آپ کے پلے کچھ پڑے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا؟ تو آج کے سبق سے ہمارا عنوان یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ جو صبح و شام آذان میں سنتے ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خلیفہ بلا فصل، یہ نرا دجل، فریب اور دھوکے پہ مبنی بات ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت برحق خلافت راشدہ ہے اور وہ خلیفہ راشد ہیں، لیکن اول نہیں، خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں اور ان کی خلافت برحق ہے۔ اول خلافت اور خلیفہ اول وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، 31 اور 32، ان میں یہ مضمون آ رہا ہے، لیکن تھوڑی سی یہ تفصیل طلب ہیں آیتیں۔ اس میں ایک بنیاد کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس بنیاد پر خلافت کو سمجھا جائے گا، تو تھوڑی سی تمہید بھی ذکر کرنی ہوگی تاکہ آیتوں کا مضمون واضح ہو سکے۔ چنانچہ دیکھیے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وَإِذْ اور جب، قَالَ فرمایا، ربو کا آپ کے رب نے، کس سے فرمایا؟ للملائکتی، فرشتوں سے، کیا فرمایا؟ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتن، خلیفہ، خلیفتن، خلیفہ۔ انسان کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے دو طبقے، دو مخلوقیں یہ دنیا پر آباد تھی، فرشتے اور جنات۔ یہ دو مخلوقیں آباد تھی تو اللہ نے تیسری مخلوق انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا، پروگرام اپنی شان کے مناسب بنا لیا کہ انسان کو ایک تیسری مخلوق کو پیدا کرنا ہے۔ پہلے جو مخلوقیں دو دنیا میں موجود تھی، فرشتے اور جنات، تو فرشتے تو معصوم ہیں، ان میں نری نیکی ہی نیکی، خیر ہی خیر ہے، گناہ، شر اور بدی کا امکان بھی نہیں ہے۔ جنات جو تھے تو ان میں شر کا غلبہ تھا، خیر بہت کم، شر، برائی، سرکشی، شرارت، اس کا غلبہ تھا۔ اس لیے کہ آگ سے پیدا ہوئے تو آگ میں حدت، حرارت، اچھلنا، کودنا، شعلے مارنا، بھڑکنا، یہ سب عناصر موجود ہیں۔ تو اس مادہ تخلیق کی بنیاد پر جنات کی طبیعت میں بھی کیا تھی؟ کہہ دو، تمہیں کچھ نہیں کہتے، سب مجھے کہیں گے جو کہیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم نہ ڈرو، تمہیں بھی اس قدر ڈرا دیا گیا ہے۔ ان کے اندر شرارت کا غلبہ تھا، سرکشی اور بغاوت تھی، تو اللہ نے ایک تیسری مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا کہ جس میں معاملہ بین بین ہو، خیر بھی شر بھی، نیکی بھی بدی بھی، طاعت بھی
نافرمانی بھی، دونوں چیزیں ہوئی. جیسے وہ قرآن کریم نے جملہ دیا سورۃ الشمس میں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں یہ دونوں چیزیں اللہ نے ودیت کر دی، اس کی طبیعت میں مادہ تخلیق میں رکھ دی کہ اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا بدی بھی اور تقواها نیکی بھی رکھ دی. تو یہ بین تیسری مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. لیکن فرشتے وہ نرے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا، اور یہ مسئلہ نص قطعی کا ہے. قرآن کریم کا واضح مسئلہ ہے کہ فرشتوں سے گناہ ہو سکتا نہیں ہے. 28ویں پارہ میں سورۃ التحریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کے معصیت نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم. لیکن لوگوں نے تو کہانیاں بنائی ہیں، لوگوں نے تو اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر کہانیاں گھڑی، اور بعض انہیں بیان بھی کرتے ہیں، بعض تفسیروں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی. ہاروت اور ماروت کے قصہ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ شکوہ کیا، شکایت لگائی کہ جس تیسری مخلوق انسان کو آپ نے پیدا کیا، یہ اس روایت کی بات کر رہا ہوں، تو یا اللہ وہ انسان جو تیسری مخلوق آپ نے پیدا کی اس میں میری شرارت ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، بغاوت ہے، آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں، حدوں کو پامال کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام تو ان میں ہے ہی کوئی نہ. یہ فرشتوں نے اللہ کے سامنے شکایت لگائی انسان کی. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان میں اللہ کریم نے شہوت بھی رکھی، خواہشات بھی رکھی، تو ظاہر بات ہے اس کی بنیاد پر ان سے کچھ نافرمانیاں، گناہ، خرابیاں تو ہوں گی. اگر میں اللہ تم فرشتوں میں بھی یہ خواہشات، یہ شہوات رکھ دیتا، ضروریات رکھ دیتا، تو تم بھی اسی طرح نافرمانی اور گناہ کر بیٹھتے. فرشتوں نے کہا نہیں، ہم میں رکھ کر دیکھو، ہم کوئی ایسی غلطی اور خرابی نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ٹھیک ہے، اپنے 2 صوفی مقرر کرو. صوفیوں سے مراد نیک فرشتے. انہوں نے مقرر کیے، ایک ہاروت اور دوسرا ماروت. تو اللہ نے ان میں شہوت کا جذبہ، خواہشات، ضروریات، یہ سب چیزیں اللہ نے اس میں رکھ دی جو انسانوں میں ہیں. اور پھر ان کو عراق کے شہر بائبل میں اللہ نے زمین پر اتار دیا. جب وہ اترے تو ایک عورت، ایک لڑکی ان کے پاس آئی، تو وہ اس شہوت کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر اس عورت کو دعوت گناہ دینے لگے. اس عورت نے انکار کیا تو انہوں نے اصرار کیا، ان کا زور بڑھتا گیا. تو عورت نے کہا بھئی 2 شرطیں ہوں گی میری، پھر تمہیں گناہ کی اجازت دوں گی. ایک شرط یہ کہ مجھ سے گناہ کرنے سے پہلے تمہیں شراب پینا ہوگا اور فلاں آدمی کو قتل کرنا ہوگا. یہ 2 جرم پہلے کرو پھر تمہیں اجازت. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. انہوں نے، فرشتوں نے، ہاروت ماروت جو انسانی شکل میں اتارے گئے، انہوں نے شراب پیا، اس آدمی کو قتل کیا، اس زہرہ نامی عورت سے زنا کیا. یہ قصہ سنتے رہتے ہو کہ کوئی نہیں سنا؟ اس سے زنا بھی کیا. جب کر بیٹھے تو یہ زہرہ کہنے لگی اب میرا ایک مطالبہ ہے، وہ بھی تمہیں پورا کرنا ہوگا. کہنے لگے وہ کون سا؟ تو کہتی ہے وہ وظیفہ جو تم پڑھ کر آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہو، وہ عمل جو کر کے آسمانوں پر چڑھ جاتے ہو، وہ عمل اور وظیفہ مجھے بھی بتاؤ. انہوں نے بتا دیا. تو وہ زہرہ وہی عمل اور وظیفہ کیا اس نے، تو وہ آسمانوں میں چڑھ گئی.
اور ان کو مار دیا گیا شراب پینے کے جرم میں، قتل کرنے کے جرم میں، زنا کے جرم میں، اور ایک کنویں میں انہیں لٹکا دیا گیا، اور وہ آج تک کہتے ہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ ہاروت و ماروت آج تک دونوں لٹکے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو زہرہ آسمانوں پہ وہ عمل اور وظیفہ کر کے چڑھ گئی تھی، جب آسمان میں پہنچی تو اللہ نے اسے ستارہ بنا دیا، اور زہرہ ستارہ جو مشہور ہے کہتے ہیں یہ دراصل وہی ہے۔ یہ نرا جھوٹ اور بکواس کا پلندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کو سچا تسلیم کر لینا کفر سے خالی نہیں، اس لیے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے شراب، زنا، قتل یہ ہو سکتے ہیں جرائم بڑے بڑے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی معصیت نافرمانی نہیں کر سکتے، معصوم ہیں، اور اللہ کے حکموں کے سامنے سرتابی سرکشی نہیں کر سکتے، وہ طاعت کرنے کے عادی ہیں، ان میں نری خیر ہی خیر ہے، سرکشی اور گناہ کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب بناوٹی گپ ہے جس کی کوئی حقیقت، اسرائیلی گپ ہے، یہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا، ارادہ فرما لیا۔ اب یہ مخلوقیں پہلے دو موجود تھی، ملائکہ اور جنات، اور تیسری مخلوق کا انتخاب ہونے لگا، انسان کا۔ تینوں مخلوقوں کا امتحان بھی ہوا، تینوں مخلوقوں کا امتحان بھی ہوا۔ اللہ کریم نے فرشتوں کا امتحان بھی لیا، اور ان کے سامنے اس تیسری مخلوق انسان کے پیدا کرنے کا اللہ نے اظہار فرمایا، فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا کہ میں اللہ انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں کو کیا کیا؟ آگاہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرشتوں سے انسان کی خدمت کا کام لینا تھا۔ توجہ کرنی آپ نے، کسی نتیجے تک پہنچنا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے کیوں بتلایا، کیوں آگاہ کیا کہ میں اللہ انسان تیسری ایک مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں؟ بتلانے سے مقصد یہ ہے، آگاہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کام اور خدمت لینی تھی انسان کی، لی ہے کہ نہیں لی؟ بعض فرشتوں کو کندھوں پہ مقرر کیا کرامن کاتبین بنا کر، وہ ہماری نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں، یہ ان سے کیا لی جا رہی ہے؟ خدمت لی جا رہی ہے۔ انہیں ڈیوٹی پہ لگایا، انسان کے کام پہ لگایا، تو یہ ان سے خدمت لی جا رہی ہے۔ اور بعض فرشتے وہ کہ رات کو انسان سو جاتا ہے، وہ اس پر پہرا دیتے ہیں، اس کے مال پر، اس کے گھر پر، بشرطے مومن ہو اور مسنون اعمال اور وظائف وہ پڑھ کر سوئے۔ آیت الکرسی کم از کم پڑھ کر سویا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ تو یاد ہے نا، آمن الرسول سے لے کر آخر تک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری پڑھ کر سوتا ہے، بس اس کے لیے یہ کافی ہیں، اس کی جان، مال، عزت، سب چیز پہ اللہ فرشتوں کو محافظ مقرر کر دیتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بشرطے یقین ہو، یہ پڑھے بھی صحیح اور یہ بھی پھر پریشان نہ ہو پتہ نہیں کیا بنے گا، یقین کامل ہو تو یہ فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اور بعض فرشتے وحی لانے والے نبیوں تک یہ بھی ایک خدمت پر مامور ہیں۔ تو اسی طرح کئی اور بھی ملائکہ وہ کئی ہواؤں پہ مقرر ہیں، کئی بادلوں پر مقرر ہیں، اور کئی جانیں نکالنے پر مقرر ہیں، یہ بھی تو ایک خدمت ہے، جان نکالنے پر مقرر ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے انسان کی۔ تو یہ اللہ نے چونکہ ان سے کام لینا تھا، انہیں ڈیوٹی پر لگانا تھا، تو ان کو آگاہ کیا تیار ہو جاؤ میں ایک تیسری مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، ان کو آگاہ کیا، ان سے مشورہ۔ یہاں بھی لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کیا کیا، یہ کلمہ کفر ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کیا کیا،
بعض ہوتے ہیں نا وہ مشورے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی فرشتوں سے مشورہ لیا تھا. سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے؟ وہ مشورے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اللہ مشورہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ نہیں لیا. یہ مشورے کرنا لینا دینا یہ مخلوق کا معاملہ ہے. مشورہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انجام کا اسے پتہ. مشورے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کہ بندے کو مشورہ دوسرے سے کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے انجام کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا علم فہم عقل سمجھ ناقص ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے مجھ سے بہتر یہ کوئی رائے مشورہ پیش کر دے، اس میں میرا فائدہ اور بھلا ہو جائے. تو علم عقل فہم کے ناقص ہونے کی وجہ سے مشورہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انجام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، نتیجے سے لا علم ہونے کی وجہ سے مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اللہ کے لیے ان دونوں کمزوریوں میں سے کوئی کمزوری بھی موجود وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ نے کوئی مشورہ، ہاں اس کی شان یہ ہے لا مشیر لہ ولا وزیر لہ، اس کا کوئی مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر بوجھ اٹھانے والا. وزیر وزر سے ہے، وزر کا معنی بوجھ، وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا. اللہ کا مشیر بھی کوئی نہیں کہ اللہ کسی سے مشورہ لے، اسے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ انجام کار سے بھی نتیجے سے بھی واقف اور باخبر ہے. اس کا علم کامل ہے، ضرورت ہی نہیں اسے. اور دوسرا اس کا وزیر ہی کوئی نہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اس کا مددگار ہو. تو یہ اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کیا، ان سے مشورہ نہیں لیا، ان سے مشورہ نہیں لیا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ نے امت کو تعلیم دی کہ تم مشورے لیا کرو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورے کرتے تھے. خامخواہ فضیلت بیان کرنی ہے تو یوں کرنا جو ٹھیک تو ہو. شاورہم فی الامر، میرے پیغمبر ان سے مشورے کیا کرو. اور امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم، آپ کو حکم دیا مشورے کرو. صحابہ سے اپنے امور میں مشورے دیے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر بھی باوجود شان اور عظمت رکھنے کے عالم الغیب، انجام اور نتیجے سے باخبر نہیں. اس لیے آپ کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی، لیکن اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے آگاہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، دیکھیے جی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آگاہ کیوں کیا؟ ان سے کام اور خدمت لینی تھی. اور دوسرا فرشتوں کا اس میں امتحان بھی تھا جو بات کر رہا تھا. میں اللہ آگاہ کروں، آگے سے میرے دربار خداوندی کے آداب کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکتی، کرو مانا فرشتوں کو، انی جاعل، بے شک میں اللہ بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ. خلیفہ کے یہاں دو معنی ہیں. کتنے معنی؟ دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ میں اللہ انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. خلیفہ کو کیا معنی؟ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے، خلفاء بنیں گے. سورۃ النمل میں ہے 20ویں پارہ کی ابتدائی آیتوں میں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ مسئلہ الہ میں آپ نے آیت پڑھی تھی. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ کریم نے تمہیں ایک دوسرے کا نائب بنایا، جانشین بنایا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا زمین کے اندر. یجعلکم خلفاء الارض، خلفاء الارض یہی معنی ہے، ایک دوسرے کا نائب، ایک دوسرے کا جانشین. کیسے؟ ایک نسل چلی گئی، اس کی جگہ دوسری نسل آ گئی. ایک بیٹا، باپ چلا گیا، اس کی جگہ بیٹا آ گیا.
بیٹا چلا گیا اس کی جگہ پوتا آ گیا، یہی سلسلہ چل رہا ہے نا. یہ معنی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ یعنی ایسی مخلوق پیدا کرنے والا لگا ہوں کہ جو ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے. کیا معنی؟ اللہ نے خبر دے دی کہ وہ عارضی اور فانی ہوں گے، ایک مرے گا دوسرا اس کی جگہ، وہ مرے گا تیسرا اس کی جگہ، عارضی اور فانی ہوں گے، اور مخصوص اور مقررہ وقت تک کے لیے یہاں دنیا کی زندگی انہیں دی جائے گی اور وہ رہیں گے. تو خلیفہ تن کا ایک معنی کیا سمجھا؟ ایک دوسرے کے نائبین، خلفاء. اور سورۃ الانعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین خلیفہ بنایا. یہ سمجھ گئے ہو معنی؟ اور دوسرا معنی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ سے مراد ہے تنفیذ احکام. کیا معنی؟ میں اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں جو میرے احکامات کو میری زمین پہ نافذ اور جاری کریں گے، نافذ اور جاری کریں گے. اللہ کے احکامات کو، اس کے حدود کو، اس کے قوانین کو زمین پہ نافذ اور جاری کریں گے. ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں. یہ دونوں معنی صحیح ہیں، ان میں کوئی تعارض، ٹکراؤ، تضاد نہیں. مخلوق بھی ایسی جو ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے اور اللہ کے احکامات کا نفاذ اور اجرا بھی کریں گے. تو یہ دونوں معنی درست ہیں. آگے سے فرشتوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ خاموش رہتے، ادب کا تقاضا یہی تھا، لیکن انہوں نے اپنے حق کے خدمت کا اظہار کیا. کوئی اعتراض، یہاں بھی لوگ غلط کہتے ہیں فرشتوں نے اعتراض کیا، نہیں، اپنے حق کے خدمت کا اظہار کیا. کیسے سمجھنا ہے بات کو ذرا، یہاں بڑی اہم بات ہے. فرمایا قالو، آگے سے فرشتے کہنے لگے، یہ سن کر کہنے لگے اتجعلو، کیا آپ پیدا کرتے ہیں فیہا، اس زمین میں، من یفسدو، ایسی مخلوق کو جو فساد کرے گی، فیہا، اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کریں گے. اور اب یہاں پہ غور کرنی آپ نے، مسئلہ سمجھنا ہے. اللہ نے بتلایا انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، اسے خلیفہ بناؤں گا. آگے سے فرشتے کہتے ہیں ابھی تک انسان پیدا ہوا نہیں تھا، آگے سے فرشتے کہتے ہیں وہ تو خون ریزیاں کریں گے، وہ جھگڑے فساد مچائیں گے، لڑائیاں کریں گے، اختلافات ہوں گے. فرشتوں کو وقت سے پہلے کیسے پتہ چل گیا یوں 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 کریں گے؟ عالم الغیب تھے. سوال تو بنتا ہے نا، لیکن یار لوگوں کو تو موقع مل گیا. وہ کہتے ہیں دیکھا ابھی تو پروگرام بن رہا ہے، ابھی تک انسان، حضرت آدم پہلا انسان بھی پیدا نہیں ہوا، اور ان کی پیدا کرنے کا، اس مخلوق کو وجود دینے کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور ادھر فرشتوں کو بتلایا. تو فرشتے انسان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے سمجھ گئے یہ خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت کریں گے، اور انسان کوئی کچھ کرنے بھی لگا ہے. تو فرشتے عالم الغیب تھے، وقت سے پہلے ان کو پتہ چل گیا. جب فرشتے عالم الغیب تھے، انہیں علم غیب حاصل ہے، تو نبیوں ولیوں کو کیوں نہیں؟ یہ تو ملائکہ سے اونچے ہیں، تو فرشتوں سے بہتر اور افضل ہیں. فرشتے عالم الغیب ہیں تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں؟ یہ رنگ ہوتا ہے پھر تقریر کا. اس لیے اسے سمجھو، فرشتے عالم الغیب نہیں، پھر انہیں پتہ کیسے چل گیا؟ اور جو کہا وہ کہا بھی درست ہے کہ معاملہ تو اسی قدر ہوا اور ہو رہا ہے. ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے تین، آپ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا تازہ، انہوں نے تین چیزوں سے اس بات کو سمجھا. اگر آپ کا ذہن حاضر ہوگا تو بڑی بات سمجھ آئے گی. تین باتوں سے، تین بنیادوں سے انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ انسان
تیسری مخلوق جو پیدا ہونے لگی ہے یہ ایسا کرے گی. کتنی باتوں سے؟ نمبر 1، انہوں نے لفظ خلیفہ تن سے سمجھا. خلیفہ تن کا دوسرا معنی کیا عرض کیا؟ کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدود کو زمین پر وہ کیا کرے گا؟ انسان نافذ کرے گا، جاری کرے گا. اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدود کو وہ جاری کرے گا، اس کا نفاذ کرے گا. اس سے فرشتے یہ سمجھ گئے کہ حدود کا نفاذ اور اجرا، احکامات اور قوانین کا نفاذ اور اجرا تب ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ خرابی ہو. اگر خرابی ہی نہ ہو تو پھر کسی حد کا اجرا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ کسی قانون کے نفاذ کی نوبت پیش آئے گی؟ کبھی پیش نہیں آئے گی. کیسے؟ زنا ہوگا تو اس پہ حد جاری ہوگی، ایسے ہی ہے نا. کوئی چور ہوگا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹنے کی حد اس پہ جاری، قانون الہی اس پہ جاری ہوگا. کوئی ڈاکو ہوگا، ڈاکہ مارے گا تب اس پہ اس کی سزا اور حد جاری ہوگی. کوئی بھی لے لیں آپ بات کو، تو وہ جب جرائم کریں گے تو حدود کا نفاذ ہوگا. جرم بھی کوئی نہ ہو تو حد کے نفاذ کا تو مطلب ہی نہیں بن سکتا. قوانین کے اجرا کا اور جاری کرنے کا، قائم کرنے کا تو مطلب ہی نہیں بن سکتا. تو یہ خلیفہ کے لفظ سے فرشتے سمجھ گئے کہ جب یہ اللہ کے احکامات، قوانین کو یہ نافذ کریں گے، جاری کریں گے، قائم کریں گے تو یقینی بات ہے پیچھے کوئی گڑبڑ، خرابی، جھگڑا، اختلاف، قتل و غارت، خون ریزیاں ہوں گی. تو تب اللہ کے قوانین قائم ہوں گے، تب اللہ کی حدود کو جاری کیا جائے گا، تب اس کے احکامات کی تنفیذ اور نفاذ ہوگا. تو اس سے یہ سمجھ گئے کہ خرابیاں آئیں گی تب اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا. تو لفظ خلیفہ یہ بتلا رہا ہے یہ مخلوق ایسی ہوگی، انسان، اس میں یہ خرابیاں آئیں گی اور ان خرابیوں کے نتیجے میں اللہ کی حدود، احکامات کا نفاذ اور اجرا کیا جائے گا. کوئی بات آپ کے پلے بھی پڑی ہے؟ لفظ خلیفہ سے یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی قاتل نہ ہو، کسی کو قتل نہ کرے تو قصاص کا قانون الہی یہ قائم ہوگا، قصاص کا یہ حد اور حکم نافذ نہیں ہوگا. تو یہ تنفیذ احکام کے نافذ کرنے سے یہ بات خود واضح ہے کہ اس کے پیچھے خرابیاں، جرائم، اختلافات، لڑائیاں ہوں گی. ایک. نمبر 2، اللہ نے جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو ساتھ دوسرے مقام پر ہے اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اس انسان کا مادہ تخلیق کیا ہوگا. فرشتوں کا مادہ تخلیق خلقت الملائکۃ من نور، نور ہے، اور جنات کا نار، آگ ہے. تو انسان کے بارے میں اللہ نے بتلا دیا انی خالق بشرا من طین، انسان کو مٹی کے خلاصے سے میں اللہ پیدا کرنے والا ہوں. مٹی کے خلاصے سے، کچھ مٹی کہاں سے، کچھ کہاں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے اٹھاؤں گا، اس کا خلاصہ بنے گا اور اس کو آٹے کی طرح گوندھ کر گارا بنا کر اس سے میں انسان بناؤں گا. تو فرشتے سمجھ گئے کہ زمین کے ٹکڑے ملے جلے ہیں لیکن سب کی خاصیتیں الگ الگ ہیں. ایسے ہی ہے نا، زمین کی رنگت بھی جدا جدا، اس کی خاصیتیں اور تاثیر بھی جدا جدا ہے. تو یہ انسان کے مادہ تخلیق سے فرشتوں نے بات سمجھی کہ اس کا مادہ تخلیق مٹی اور اس کا بھی خلاصہ، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، تو مختلف خاصیتوں کی، مختلف رنگتوں کی وہ مٹی جب جمع ہوگی اور اس سے انسان بنے گا تو انسانوں کی شکلوں، رنگوں میں بھی اختلاف ہوگا کہ ایک انسان کی رنگت دوسرے سے نہیں ملے گی، ایک کی بناوٹ دوسرے سے نہیں ملے گی، اور انسان کی طبیعتوں اور مزاج میں بھی اختلاف ہوگا. رنگت بھی مختلف ہوگی ہر ایک کی، اور ان کے مزاج، طبیعت بھی ایک دوسرے سے سب کی کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی. اور طبیعتوں کا اختلاف،
مزاج کا نہ ملنا یہ سبب بنتا ہے اختلاف، جھگڑے، لڑائی، قتل و غارت، سب کچھ کا۔ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جب مزاج ہی مختلف ہیں، ذہن، سوچ، طبیعت بھی مختلف ہے، جذبات، افکار، خیالات بھی مختلف ہیں، تو یہ سبب ہوتا ہے جھگڑے، اختلاف اور یہ سارے فسادات کا۔ تو یہ اس مادہ تخلیق انسان سے سمجھے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اور تیسرا انہوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا کہ جنات ہم سے پہلے فرشتوں کے سامنے موجود تھے، انہوں نے کوئی چنگے کام کوئی نہ، تو فرشتے سمجھ گئے یہ نئی مخلوق بھی کوئی والی رنگ چاڑ سی ہے۔ انسان کو انہوں نے جنات پر کیا کیا؟ قیاس کیا کہ شاید یہ بھی ان سے کم نہیں ہوں گے، یہ بھی عادتیں، خصلتیں ان جیسی رکھیں گے۔ تو فرشتوں میں یہ سب خرابیاں، سب فسادات، انتشار، لڑائیاں موجود تھیں، تو انسان کے لیے بھی سمجھے کہ شاید یہ بھی اسی طرح یہ سارا معاملہ کرے گا۔ تو یہ فرشتوں نے انسان کو جنات پر کیا کیا؟ قیاس کیا۔ کیا کیا؟ چلو ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے، وگرنہ یہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ سب سے پہلے قیاس، اجتہاد، استنباط شیطان نے، ابلیس نے کیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ قیاس دو کیے گئے، ایک یہ فرشتوں نے قیاس کیا، ایک ابلیس نے قیاس کیا تھا، پر دونوں کے قیاس میں فرق ہے۔ فرشتوں نے جو قیاس کیا، انہوں نے قرآن کی روشنی میں قیاس کیا، یعنی نصوص کی روشنی میں قیاس کیا، اور جو ابلیس نے قیاس کیا وہ اللہ کے امر کے مد مقابل قیاس کیا۔ تو جو قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس ہو تو وہ سنت الملائکہ، فرشتوں کی سنت ہے، وہ غلط نہیں ہے، اور جو کتاب و سنت کے مد مقابل قیاس ہو تو وہ ابلیس اور شیطان کا وتیرہ ہے، اور آج اسی ڈگر پہ ہیں غیر مقلدین، اسی راستے پر ہیں۔ خیر، قالو کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ زمین میں کیا کرے گے انسان؟ فساد، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں، قتل و غارت۔ اب بات سمجھ گئے ہو نا؟ فرشتے عالم الغیب نہیں تھے، وہ تو آگے خود کہہ رہے ہیں۔ یہ اگلے صفحے کی دوسری لائن دیکھیں، قالوا سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا خود کہتے ہیں، عالم الغیب ہونا تو دور کی بات۔ آگے جی، وَنَحْنُ، آگے سبق پر، وَنَحْنُ، اور ہم ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، آپ کی تسبیح بیان کرتے ساتھ حمد کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاک بھی رہتے ہیں اس آپ کی تسبیح کے بیان کے لیے، یا دوسرا معنی ہم آپ کی تقدیس اور تقدس کا بیان بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتوں نے اپنے حق کے خدمت کا اظہار کیا، اس فرما بردار غلام اور نوکر ملازم کی طرح کہ جسے اس کا آقا سردار کہتا ہے کہ کام بہتا ہے، میں ایک دوسرا ملازم بھی رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ آگے سے کہتا ہے اپنے آقا کو، سردار کو، کہ دوسرا غلام، نوکر، ملازم کیوں رکھتے ہو؟ جو اس سے کام لینا ہے وہ بھی میرے سپرد کرو، وہ بھی میں ڈیوٹی ادا کروں گا، وہ بھی کام میں سر انجام دوں گا، لہٰذا دوسرا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی الٹا فرما برداری ہے کہ وہ اس کا کام بھی خود کرنا چاہتا ہے تاکہ دوسرا ملازم رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو فرشتوں نے بھی یہی کچھ کہا، اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی عبادت، تسبیح، حمد اور تقدیس بیان کرے گی، تو وہ بھی ہم سے کام لے لے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، آپ کو اس غرض کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ فرشتوں سے تھوڑی سی لغزش ہوئی، کیا ہوئی؟
انہیں چپ رہنا چاہیے تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء بھی کہنا نہیں چاہیے تھا, اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک بھی کہنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ دربار خداوندی کی شان کے مناسب یہی تھا اس کے امر کے سامنے, اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم. آگے سے بولنا اگرچہ بولے اپنی جگہ درست ہیں, پر یہ اس کی شان, اس کے دربار خداوندی کے مقام کے مناسب نہیں تھا. ان سے یہ تھوڑی سی لغزش ہوئی. اب یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فرشتوں کا امتحان ہوا کہ آگے سے چپ رہتے ہیں یا بول پڑتے ہیں, تو بولنا ان کا یہ معمولی سی ان سے کیا سرزد ہوئی, لغزش. گناہ غلطی نہیں کہہ رہا ہے, معصوم, لیکن اس کے آداب کے اعتبار سے تھوڑی سی لغزش ان سے بھی ہو گئی, ان سے بھی ہو گئی. یہ جملہ ذہن میں رکھنا. تو آگے اللہ نے جواب دیا, قال, اللہ نے فرمایا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں خوب اور بہتر جانتا ہوں انسان کے پیدا کرنے کی حکمت اور اس کے متعلق اور انجام کو. ما لا تعلمون, تم نہیں جانتے, تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے. میں اللہ کریم ان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں, کیا ہوگا کیا نہیں. عالم, میں اللہ خوب جانتا ہوں, بہتر جانتا ہوں. یہ فرشتوں کا امتحان ہوا کہ ان سے ذرا بھر لغزش سرزد ہو گئی, اور شیطان کا, ابلیس کا امتحان ہوا. اسجدوا لآدم, اسجدوا لآدم, یہ اگلے صفحہ پر بھی بات آ رہی ہے, لیکن ہم نے اس واقعہ قصہ کی طرف نہیں جانا. اور ویسے بھی دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا, اس ابلیس کو بھی ساتھ حکم دیا تھا. اذ امرتک ففسق عن امر ربہ, اسے امر الہی, حکم الہی مستقل تھا. فرشتوں تم بھی سجدہ کرو اور آدم کا ادب بجا لاؤ, اور اس ابلیس کو بھی حکم تھا کہ تو بھی سجدہ کر. لیکن یہ امتحان کی گھڑی جو تھی وہ فرشتے تو اس میں کامیاب ہوئے کہ فسجدوا لآدم, آدم کے سامنے سرب سجود ہو گئے تھے, لیکن ابلیس اس امتحان میں ناکام ہو گیا. ابا, انکار کر دیا. واستکبر, اکڑ گیا. کانا من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. تو شیطان ابلیس کا بھی امتحان ہوا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی بڑا عالم تھا, فرشتوں کا بھی معلم اور استاد تھا, یہ نرا جھوٹ بولتے ہیں. اس کے احوال کو پڑھیں, اس کے کردار کو دیکھیں, عادتوں کو دیکھیں, تو یہ نرا صوفی اور راہب قسم کا تھا, کوئی علم اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں تھا, وگرنہ یہ کرتوت نہ کرتا جو اس نے کیے ہیں. تو کہتا ہے ابا, انکار کر دیا. واستکبر, اکڑ گیا. کان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. بہت بڑا جرم اور بغاوت اس نے کیا, امتحان میں سراسر ناکام ہو گیا سجدہ کرنے سے انکار کر کے. اور امتحان آدم کا بھی ہوا, نتیجہ بڑا پیارا ہے. آدم کا امتحان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جنت میں بھیجا آدم و حوا کو علیہم السلام, تو فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب. کون سا درخت تھا؟ لوگ کہتے ہیں گندم تھی. ماسٹر ظفر صاحبوں سے آنے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں گندم تھی, یہ بات بالکل غلط ہے. گندم شندم کوئی نہیں تھی. لا تقربا هذه الشجرہ, درخت تھا. کون سا تھا اللہ رسول نے اس کو بیان نہیں کیا, اور ضابطہ ہے جسے اللہ رسول مبہم رکھے, بیان نہ کرے, اسے کرنے کی ضرورت ہی تھا جو تھا. مقصد کی بات یہ ہے کہ امتحان ہوا, لیکن 16ویں پارہ میں فرمایا نسیا آدم ولم نجد لہ عزما, آدم بھی بھول گیا. کیا کر گیا؟ بھول گیا. ناسیا آدم, نسیان ہو گیا, بھول گیا. اور شیطان نے آدم کو پھسلایا اور طرح طرح کے رنگ دکھائے, اور آدم بھی اس درخت کے پاس چلا گیا, وہ بھی بھول گیا, لغزش ہو گئی. گناہ غلطی نہیں, معصوم ہے, آدم پیغمبر ہے, تول تول کے لفظ بول رہا ہوں. بھول ہو گئی, نسیان ہو گیا, لغزش ہو گئی. امتحان تینوں مخلوقوں کا ہوا. نتیجہ فرشتوں کا بھی, ان کے بھی قدم ڈگمگانے لگے, لغزش ہوئی. اور
ابلیس کا بھی اور امتحان آدم کا بھی ہوا، تینوں مخلوقوں کا۔ پر فرشتے امتحان ہوا، سمجھ گئے انی عالم ما لا تعلمون کا دڑکا انہیں ملا۔ اللہ نے جواب دیا تم نہیں جانتے، میں خوب جانتا ہوں۔ سمجھ گئے ہم سے لغزش ہوئی، تو تھوڑی سی تاخیر کے بعد قالو سبحانک، قالو معذرت کر لی، تو شریکوں سے پاک ہے، لا علم لنا اسنگ ٹنگڑ آئیے وگرنہ ہمیں کوئی علم الا ما علمتنا انک انت العلیم۔ یہ فرشتوں نے معذرت کی اس لغزش پر کہ آپ کے دربار کے آداب کا لحاظ پوری طرح نہ رکھ سکے، تو یہ کی، لیکن تھوڑی سی تاخیر کے بعد۔ یہ درمیان میں علامہ آدم الاسماء آ رہا ہے، اس کے بعد ہے سبحانک لا علم لنا، تھوڑی سی دیر اور تاخیر کے بعد معذرت کی۔ اور ابلیس آج تک اکڑا ہوا ہے، آج تک، اور آدم سے لغزش اور نسیان بھول ہوئی تو فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، ہمیں دعوت فکر دی اپنے بابا کے نقش قدم پر چل، گناہ تو ہوں گے تجھ سے لیکن فوراً رب کے سامنے رو پڑا کر، فوراً رب کے سامنے عذر اور اپنی توبہ استغفار کو، معذوری کو پیش کر دیا کر۔ تو خیر اللہ کریم نے فرشتوں کے یہ جواب دینے کے بعد حضرت آدم کو، بس آخری جملہ سنیے گا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے اللہ نے آدم کو الاسماء نام، کلہا ان تمام چیزوں کے، علم الاسماء، یہ کون سا علم ہے؟ علم المعاش، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پکانے کی چیزیں، رہن سہن کی چیزیں، ان چیزوں کا اللہ نے علم سکھایا، یعنی ان کی طبیعت میں ودیت کر دیا، رکھ دیا، الگ کوئی نازل نہیں کیا، اللہ نے آدم کی طبیعت میں رکھ دیا کہ اس کی ضرورت یہی چیزیں تھی، کھانے کی، پکانے کی، رہن کی، سہن کی، بھوک پیاس۔ یہ علم الاسماء سے مراد کیا ہے؟ علم معاش، علم معاش تو سمجھ گئے ہو، علم معاش۔ ثم پھر عرضہم علی الملائکہ، آدم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقال، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انبئونی، تم بتلاؤ، باسمائی، ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کے نام۔ اب فرشتوں کو ان سے ضرورت ہی نہیں، واسطہ ہی نہیں، تو انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ باسمائی ہاؤلا، ان چیزوں کے، ان اسماء کے تم متعلق بتاؤ، تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ قالو، کہنے لگے، امتحان کے بعد کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا مگر وہی کچھ، ما علمتنا، جو تو ہمیں بتلائے سکھائے اسی کو جانتے ہیں، نہ بتلائے تو ہمیں کچھ علم نہیں۔ انکا انت، بے شک تو ہی تو ہے، العلیم، ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا، الحکیم، حکمتوں کا بادشاہ۔ تو یہ فرشتوں نے معذرت بھی پیش کر دی۔ تو اللہ کریم سمجھانا یہ چاہتے ہیں، یہاں جو آدم کو فی الارض خلیفتاً، خلافت بخشی، تو خلافت کی بنیاد دو قسم کا علم ہے۔ یہ ہمارے سبق کا اصل جملہ ہے، باقی یہ ساری تمہیدن باتیں ہیں۔ دو قسم کا علم ہے آدم کی خلافت، اسی علم پہ ہم نے بات کرنی ہوگی آگے انشاءاللہ۔ ایک ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، علم الاسماء یعنی علم معاش، آدم کو علم معاش، علم اسماء عطا کیا، یہ ایک قسم کا علم ہے۔ اور دوسری قسم کا علم وہ آگے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھیے، فرشتوں کے پاس عمل ہے، فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ کیسے؟ یہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ تسبیح، حمد، تقدیس، یہ فرشتوں کے پاس کیا تھا؟ عمل تھا۔ اور لا علم لنا، علم نہیں تھا۔ فرشتوں کے پاس کون سی دولت ہے؟ عمل کی۔
کون سی دولت ہے؟ عمل کی. اور آدم کے پاس ابھی تک کوئی عمل، یہ ابھی اللہ پیدا کر رہا ہے، اس وقت ابھی تک آدم نے کوئی عمل کیا نہیں تھا، لیکن آدم کے پاس ہے علامہ آدم الاسماء کلھا. علامہ کون سی چیز ہے؟ علم. کون سی چیز ہے؟ فرشتوں کے پاس عمل کی دولت ہے، آدم کے پاس علم کی دولت ہے. شان عمل والے کا زیادہ ہے یا علم والے کا؟ غور کر لو، شان علم والے کا زیادہ یا عمل والے کا؟ علم والے کو تو ان کے سامنے نہیں جھکایا، عمل والوں کو علم والے کے سامنے جھکایا، اور اسے مسجود ملائکہ اللہ کریم نے بنایا. تو یہ ایک علم اسماء، خلافت کی بنیاد کس پر؟ کہو علم پر. کس پر؟ علم پر. آگے علم ہے دو قسم کا، ایک ہے علامہ آدم الاسماء، علم الاسماء، علم معاش. اگلے صفحے پر صرف آیت کی زیارت کر لو، کل یہاں سے سبق شروع کریں گے. اور دوسرا ہے علم ہدا. دوسرا ہے علم ہدا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، صفحے کے شروع سے 34 سطر. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى قُلْنَا. اللہ فرماتے ہم نے فرمایا اہبیتو، وہ اس امتحان کے بعد، اہبیتو اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً آدم و حوا، فاما پس جب، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میں اللہ کی طرف سے، ہدن ہدایت نامہ، ہدایت نامہ. تو پھر فمن پس جو، تابعہ تابعداری کرے گا، ہدایا اس ہدایت نامے کی اتباع کرے گا، تو فلا خوف علیہم پس نہیں ہے خوف پر ان کے اتباع کرنے والوں کے، ولا ہم یحزنون اور کوئی حزن اور غم بھی نہیں ہے ان کے لیے. تو یہاں اللہ نے اس دوسرے علم کا ذکر کیا، وہ ہے علم الہدا، ہدایت کا علم، جو وحی کی صورت میں اتارا، آسمانی کتابوں کی صورت میں اتارا، کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور، کبھی صحائف، کبھی قرآن مقدس. تو خلافت کی بنیاد علم پر ہے، آپ نے یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے. خلافت کی بنیاد کس پر ہے؟ علم پر. آگے علم دو قسم کا ہے، علم الاسماء، علم المعاش اور علم الہدا. یہ کل سے انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.